بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ خواتین و حضرات، بس ایک تسبیح پڑھیں عصر کے نماز کے بعد، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اولاد کی کامیابیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے وظیفے میں سب سے خاص چیز دعا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو دعا کے متعلق تھوڑا تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ اس کے فضائل اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ آپ نے ضرور سیکھنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے قدرت و عطا اور اپنی ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ اللہ پاک کی ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت اور قوت سے براعت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت کو اکیلا نہیں چھوڑتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، صحت، مرض، غرض کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں، اور ہم نے لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔
ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کرتے وقت دائی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع و حضور کے ساتھ دعا دیجیے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں جلدی اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم اپنے اللہ کو گریہ و زاری کے ساتھ اور چپکی چپکے پکارو۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، جس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اور اگر اس وقت نماز عصر کا وقت ہو تو روایات میں آتا ہے تو قبر میں اس میت کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ جیسے عصر کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو جب اس میت کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہے، جیسے ہم سو کے اٹھتے ہیں اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہی بات، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دیں، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم اب ختم ہے، اب نماز نہیں پڑھنی، اب حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیے اس کی فکر کیا تھی جب وہ دنیا میں تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آئے کہ میری نماز نہ رہ جائے، کہیں عصر کی نماز نہ رہ جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں، یعنی اس کا دھیان ابھی تک نماز کے اندر ہے، اور یہ چیز بہت اہم ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں، اور اس کی فکر یہ تھی کہ نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ چیزیں جو اہمیت کی حامل ہیں ہماری زندگی میں، انہیں ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر سے مراد یہ کہ ایک تو سو گیا، یاد نہیں رہا، یا ویسے ہی کوئی بازار میں مسجد نہیں مل رہی، جیسے خواتین بازار میں اکثر ہوتی ہیں، جگہ نہیں نماز پڑھنے کی، نماز رہ جاتی ہے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ عصر کی نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں کہ یہ ایسے ہے کہ اس کی پوری فیملی چلی گئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطی کی حفاظت کی بہت تلقین کی۔ صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز عصر کی بہت اہمیت ہے، اس لیے اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، تو فرشتہ کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم گزر گیا۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے بہت اہم چیز کی، جس کی اہمیت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے، ہمیں دعائیں سکھائیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔ وہ چیز کیا ہے؟ خواتین و حضرات، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ سب کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، جیسا بھی ہیں، مسلمان تو ہیں، اللہ سے دعا تو کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اکثر دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے، مجھے یہ پسند آ گیا، مجھے یہ شخص دے دے، ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی تنخواہ ہو جائے، پوزیشن دلوا دیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اس کا یہاں داخلہ ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خاوند مل جائے، اس کا نصیب اچھا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔
اور یہ دعائیں بالکل کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر جائز حاجت کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ لیکن کتنے فیصد ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا یہ کہ یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ قیامت کے دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ مطلب دین اور آخرت کے بارے میں ہم دعائیں نہیں مانگتے جتنا کہ ہم دنیا کے بارے میں مانگتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں بالکل اللہ سے مانگیں، لیکن ساتھ آخرت کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اگر میں یہ بتانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ۔ آپ نے نماز عصر کے بعد جو ایک تسبیح پڑھنی ہے، جیسے ہی آپ نماز عصر مکمل کر لیں اس کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے جو ہم نماز میں درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ تسبیح پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ویسے تو یہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ خواتین و حضرات، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔